کو خراج تحسین پیش کرنے آئی ہوں۔ اور میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا جو اس وقت تاجر دوست پروگرام ہے، اس کے اندر سب سے پہلے جو ہمارا امپورٹ کے ساتھ جڑا ٹریڈر ہے، جو قیمتی زر مبادلہ باہر بھیج کے امپورٹڈ برانڈڈ سامان منگا کے پاکستان کی ایلیٹ کو سرو کرتا ہے اور اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، وزیر اعظم کے یہ جو سپاہی ہیں وہ انڈسٹریل اسٹیٹس جو پاکستان کے اندر اور پنجاب کے اندر کاروباری کمیونٹی کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت وہ منصوبے فیصل آباد میں وہ اسٹیٹ انڈسٹریل اسٹیٹ زونز سی پیک کے ساتھ جڑے مختلف ہماری جو اسٹیٹ زونز کے ساتھ جڑی وہ کاروباری حضرات کے لیے نرسریاں ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ ان برانڈز کو پاکستان بلائیں، یہاں انویسٹ کرائیں اور پاکستان کا وہ قیمتی زر مبادلہ بچائیں اور ٹیکنالوجی کو بھی ٹرانسفر کروائیں۔ تو یہ جان کے مجھے خوشی ہوئی کہ جہاں ہمارا یہ ٹریڈر کمیونٹی جو ہے وہ امپورٹ کر رہی ہے چیزیں، وہاں ساتھ ساتھ پاکستان میں اسی کوالٹی سے میچ کرتی ہوئی پروڈکٹ مینوفیکچر کرنے جا رہی ہے، تاکہ نہ صرف یہ لوکل ضروریات کو پورا کریں بلکہ اپنی ان کموڈیٹیز کو ایکسپورٹ کریں اور الٹیمیٹلی پاکستان کو زر مبادلہ کما کے دیں۔ تو ان کی جو گزارشات تھیں، میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی ہدایات کی روشنی میں متعلقہ ایم این اے اور ایم پی ایس کے ساتھ مشاورت کر کے فی الفور اس کا ہم تدارک کریں گے ان مشکلات کا، اور وہ ان کی ذات کے لیے نہیں ہے، یہ ٹریڈر ایسوسی ایشن کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں، اس میں ان کی طرف سے ایک تو لبرٹی مارکیٹ کے بارش کے موسم میں جو سیوریج اور ڈرینیج کی پراپر پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے پانی کھڑا ہوتا ہے اور کسٹمر جو آتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور اس سے کاروبار متاثر ہوتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنا ایک جو ان کا حق تھا، اپنی ترجیحات حکومت کے سامنے رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں ایک انڈر پاس بنے تاکہ جو سڑک کے اوپر ٹریفک کنجیشن ہے اس کا شکار جو ہمارا کسٹمر ہوتا ہے اور اس کا قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے، اس کے وسائل ضائع ہوتے ہیں، پیٹرول ضائع ہوتا ہے، تو ہم اس کو بچائیں اور ارد گرد جو ہے ہم پیدل شاپنگ کو پروموٹ کر کے تو ٹریفک کے جو اس وقت بے ہنگم مسائل اس وقت جو چلے ہوئے ہیں ان سے ان کو نجات ملے۔ لائیولی ہوڈ اور اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو لاہور سمیت پاکستان بھر کے شہروں کو خوبصورت بنانے کا جو بیڑا انہوں نے اپنے ساتھ اٹھایا، اس میں پی ایچ اے کے پلیٹ فارم سے لبرٹی مارکیٹ، لبرٹی چوک اور اس کے ارد گرد جتنے بھی ایسے مقام اور پلیسز ہیں جہاں عام شہری جو ہے وہ لطف اندوز ہو سکتا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزار سکتا ہے، اس کے لیے ایک پولوشن فری انوائرمنٹ فراہم کرنے کے لیے انہوں نے کچھ تجاویز دی ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ بھی ہم کام کریں گے۔ میں جتنی تجارتی برادری اس وقت سن رہی ہے، میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے آپ کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بہت کمپریہنسو، ویری ویل ڈیفائنڈ اور ویری ویل پلانڈ صنعتی پالیسی جو ہے اس کو پلان کر کے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس کے اندر آپ کی تمام جائز ضروریات کا تحفظ یقینی بنا رہے ہیں۔ جب ہم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو انڈسٹری میں آجر اور اجیر دونوں آتے ہیں،
جہاں ہم نے انڈسٹری کے انویسٹرز کا خیال رکھنا ہے، وہاں اس میں کام کرنے والے ورکرز کو ان کی تمام بنیادی حقوق اور ان کی ضرورتوں کو یقینی بنانا بھی ہماری ترجیح اور ذمہ داری ہے۔ میڈیا کے یہاں جو میرے بھائی موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ میری یہ کوشش ہے اور اس پہ ہم تیزی سے کام کر رہے ہیں کہ میڈیا بھی ایک انڈسٹری کا روپ دھارے، اور میڈیا کے لاز جو ہیں، جو ہماری نئی انفارمیشن پالیسی پنجاب کے اندر میں لے کے آ رہی ہوں، اس کے اندر ہم میڈیا کو ایک انڈسٹری کا درجہ دینے جا رہے ہیں، اور منسٹری انڈسٹری کے ساتھ مل بیٹھ کے جو میڈیا ورکرز ہیں ان کے رائٹس کو بھی ہم اسی طرح سیکیور کرنے جا رہے ہیں جس طرح کسی اور انڈسٹری کے اندر کام کرنے والا ورکر جو ہے اس کی تمام جو ہے وہ بنیادی ضرورتیں سوشل سیکیورٹی کے ساتھ جڑی ہوں، یا اوورآل جتنے بھی آپ کے بنیادی حقوق ہیں ان کے تحفظ کا وہ روڈ میپ جو انڈسٹریل ورکر کا ہے وہی میڈیا ورکرز کے لیے ہم دستیاب کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک کنسسٹنٹ عمل ہے، اس کو ہم انشاءاللہ لاہور اس سے پہلے رنگ بازیوں کے لیے مشہور تھا، لاہور اس سے پہلے شو بازیوں کے لیے مشہور تھا، اور لاہور کے اندر جو باغوں کا شہر تھا، جو حسین ہمارے ثقافتی عمارتیں اور مختلف تہذیب اور تمدن کا جو صدیوں پرانا ایک اپنا حسن اور ایک اپنی تعریف اور کمال یہ شہر رکھتا تھا، وہاں پہ ایک گرہن لگ گیا، ایک خاندان نے آ کے اس حسن کو گرہن زدہ کر دیا، اور وہ جاتی عمرہ کا جو ٹولہ تھا اس نے اس شہر کے خوبصورتی کو، اس کے پھولوں کو، اس کے پودوں کو، اس کے درختوں کو کنکریٹ زدہ کر دیا، اور جہاں پھول اگلتی تھی وہ زمین، وہاں انہوں نے جگہ جگہ کنکریٹ کر کے اپنے سریے بیچے اور لوگوں کے ذہنوں کو بھی کنکریٹ کرنے کی سازش تیار کی کہ کسی کا دماغ کام ہی نہ کرے اور ہمارے خلاف کوئی رزسٹ ہی نہ کرے۔ لیکن میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ لبرٹی مارکیٹ کے میرے جو پی ٹی آئی کے ٹریڈرز ہیں، انہوں نے اس سب سے بڑے آمریت کے دور میں جہاں ذل سبحانی کا اور شاہی خاندان کا فرمان جاری ہوتا تھا، اس دور میں بھی کلمہ حق جو ہے وہ یہ کہتے رہے اور اپنی آواز کو انہوں نے بلند رکھا۔ پرائورٹی پہ دیکھے گی اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، کیونکہ ایک کام ہے جو حکومت کا کرنے کا ہے، ایک کام ہے جو ہم اس وقت جو ہے وہ پبلک پارٹنر لا کے پبلک کے ساتھ پرائیویٹ پارٹنر، تو یہ جتنے ان کے انیشیٹو ہیں ہم اس کو دیکھیں گے کہ لبرٹی مارکیٹ کے اندر جو کیپیبلٹی، پوٹینشیل اور اکنامک وائبلٹی ہے، یہ ٹیم جو ہے وہ اپنے ان پروجیکٹس میں پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ حکومت کے بازو بن کے ان تمام چیلنجز کو اوورکم کرنے کے لیے کیا کردار ادا کرتی ہے۔ انشاءاللہ ان کے ساتھ جو کی گئی کمٹمنٹس ہیں ان کی ہم پاسداری کریں گے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان اور وزیر اعلیٰ کی قیادت میں جو پنجاب کو وہ کاٹیج انڈسٹری کی سب سے بڑی ہب بنانے کے لیے پرعزم ہے، اور 13 اضلاع میں ہم کاٹیج انڈسٹری جو ہے اس کو ہر طرح سے اونرشپ دینے جا رہے ہیں، اور وہ 13 اضلاع جو ہے جب وہاں پروڈکشن ہوگی، ہمارے جو میکرز ہیں وہ سیلف مینوفیکچرنگ کر کے اپنی منڈیوں میں مال جو ہے وہ بھیجیں گے، اور یہ دکاندار ان کو پیک کر کے پبلک کو بیچیں گے، تو ایک جائز منافع کمائیں گے اور قوم کا قیمتی زر مبادلہ بچائیں گے۔ تو یہ وہ حکمت عملی ہے جس سے پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ رات اسلام آباد میں، پرسوں رات اسلام آباد میں پروٹوکول کے باعث ایک حادثہ ہوا ہے جس میں 4 قیمتی جانیں ضائع ہو گئی ہیں۔ آپ کی حکومت میں بھی پروٹوکول کلچر ویسے ہی چل رہا ہے کچھ جگہوں پر، کیا کہتی ہیں اس پروٹوکول کلچر کے حوالے سے اور اس حادثے کے حوالے سے آپ؟
देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कल कैबिनेट मीटिंग में एक डिस्प्लेयर शो किया, नोटिस लिया सख्त इस वाक़े का, और इससे बड़ी और क्या बदकिस्मती होगी कि ये ख़ानदान ग़ुलामा जो से चला सिलसिला जो है, और ये नून लीग की बाक़ियात में से एक ख़ातून जो है वो इस वक्त सरकारी प्रोटोकॉल से आवाम को कुचलने में और बेगुनाहों पे चढ़ दौड़ने में उसने कोई वक्त ज़ाया नहीं किया, और 4 कीमती जानें जो हैं उस हादसे का चूँकि सिर्फ़ इसलिए शिकार हो गई कि तवज्जो कहीं और मरकूज़ थी। तो लिहाजा मैं ये चाहूँगी कि जो प्रोटोकॉल है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सोच की नफ़ी है, और वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि जो अवाम का खादम है, जो अवाम को जवाबदेह है और जो पाकिस्तान के कानून के ताबे है, उसको ये जाली नमूदो नुमाइश की ज़रूरत नहीं है। और ये जो इस वक्त आप जिस प्रोटोकॉल का मखसूस अंदाज से ज़िक्र कर रहे हैं, ये बदकिस्मत दिन भी पाकिस्तान ने देखना था कि कुछ ऐसी माशाल्लाह से रिकॉर्ड याफ्ता ख़वातीन जो हैं उनको सरकार प्रोटोकॉल दे रही हो, रियासत प्रोटोकॉल दे रही हो, वो जिनको सरकार की छितरौल होनी चाहिए थी, वो सरकार के प्रोटोकॉल एंजॉय करते हुए अवाम की छितरौल करने में मसरूफ़ अमल है, और अवाम पे गाड़ियाँ चढ़ा रहे हैं जिनके गले में कानून की हथकड़ियाँ होनी चाहिए थी। वो आज भी जो है उसी तरह डिटाई से, हट दर्मी से और बज़िद हो के अपने उहदे पे फायज़ हैं। और अगर ये गैरत के तकाज़े होते हैं, और मेरे वालिद साहब मरहूम फरमाया करते थे कि बेइज्जती महसूस करने के लिए पहले इज़्ज़तदार होना ज़रूरी है। बेइज्जत वो होता है जिसकी पहले कोई इज़्ज़त हो। तो चूँकि सरेआम करोड़ों रुपए अकाउंट से बरामद हुए, नैब ने अदालतों में वो हकीकत आश्कार की, चेहरा दिखाया, हकीकी आईना दिखाया और गठजोड़ बेनकाब किया, तो बजाय इसके कि उस महज़ब, मुक़द्दस, आइनी और कानूनी ओहदे से अलहदा हो और इस्तीफ़ा दें और अपने ऊपर उठने वाली उंगलियों का जवाब दें, उन्होंने अपने प्रोटोकॉल में इजाफ़ा करके अवाम पे चढ़ाई शुरू कर दी है और नहत्ते शहरियों पे गाड़ियाँ चढ़ानी शुरू कर दी हैं। तो वज़ीर आज़म ने इसका नोटिस लिया और इंशाअल्लाह इसका तदारक होगा। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि आज मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज़ हुआ है, जो खुशाइन बात है, लेकिन जो सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उन्होंने 2 रोज़ पहले बयान दिया कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं, जो शहरी ये लगवाएं अपनी ज़िम्मेदारी पर लगवाएं। क्या ये वाकई इसमें कोई हकीकत है? अवाम पे तजर्बा किया जा रहा है? और दूसरी बात यह है कि कोरोना फंड के हवाले से 2 रोज़ कबल पंजाब असम्बली में एक रिपोर्ट जमा हुई कि वज़ीर आला के अकाउंट में 1 अरब 16 करोड़ फंड जमा हुए, लेकिन उनमें से 1 पाई भी जो है वो खर्च नहीं की गई। वो पैसे कहाँ गए? 2 इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद दूंगी कि आपने एक मुश्किल घड़ी, 1 साल पूरा एक अज़ियत से जुड़ा और मसाइल के अंबार के साथ जुड़ा वो साल जो है, जिस खंदा पेशानी से, यकजहती से और एक कौम बन के कौमी हम आहंगी से गुजारा है, वो पूरी कौम उसके लिए मुबारकबाद की मुस्तहिक है और मैं आपके हौसलों को सलाम पेश करती हूँ। चूँकि चाइना जो है वो हमारा एक इंतहाई अहम कलीदी दोस्त मुल्क होते हुए हमेशा हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तो जो चाइना ने वैक्सीन पाकिस्तान को तोहफे में दी है, ये पाक चीन दोस्ती का हकीकी अक्कास है और ये अमल जो है वो पाक चीन दोस्ती का बरमला इजहार है। रही बात उसमें कि कोई साइड इफ़ेक्ट, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे भी आप नई वैक्सीन रिसर्च करके इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वहाँ पे कुछ परसेंटेज में वो चैलेंजेस रहते हैं। 100% साइड इफ़ेक्ट फ्री वैक्सीन दुनिया में अभी कहीं पे भी दस्तयाब नहीं है। ये एक प्रोसेस है आहिस्ता आहिस्ता, और मैं तवक्को करती हूँ कि चाइना जैसा मुल्क जो है
اس نے بڑی ریسرچ اور ڈیپ ریسرچ کے بعد ایک پراپرلی اس کے ٹیسٹنگ کر کے یہ ویکسین پبلک میں متعارف کرائی ہے، اور اس کے نقصانات جو ہے وہ منیمم ہوں گے، اور کوئی ایسا چیلنج نہیں ہے کہ بظاہر کے جس کی وجہ سے اس ویکسین کو لگانے سے کوئی انسانی جانوں کو خطرہ ہو۔ انسانی جانوں کو تحفظ دینے کا یہ ویکسین ذریعہ بنے گی، اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے آج پنجاب کے لیے باضابطہ طور پہ اس ویکسین کو ریسیو کر کے انوگریٹ کیا۔ جو دوسری بات آپ نے کہی ہے فنڈز کی، دیکھیے کرونا کا ایک ایسا چیلنج ہے جو اوورآل ہم سب نے جس کو مل کے اوور کم کرنا ہے۔ چیف منسٹر کے فنڈ میں اسپیشلی کوئی ایسا کسی باہر سے کرونا کا فنڈ نہیں آتا، یہ ایک اپنے پروگرامز ہیں آپ کے، جو پروگرامز آپ کی اپنی ہیلتھ کیئر سیکٹر کے تھے، جو آپ نے ساس پروگرام کے ساتھ اس کو جوڑا تھا، جو آپ کی روزگار اسکیم کے ساتھ، پھر انڈسٹریل کمیونٹی کو جن کی فیکٹریاں بند ہوئی ان مزدوروں کو، اور پھر ان کے بلوں کے حوالے سے آپ نے جو ریلیف دیا، یہ اس سلسلے کی فنڈز کی دستیابی ان کے اکاؤنٹ میں ایز اے ریلیف پیکج کے طور پہ آئی ہوگی۔ میں اس کو تفصیل سے دیکھ لوں گی، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ چیف منسٹر کے اکاؤنٹ میں کرونا کے لیے کوئی فنڈ آئے تو وہ خرچ نہ کیا جائے۔ اس کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے، اور باضابطہ طور پہ میں اس کو آپ کو ڈاکٹر صاحبہ ایک اس میں ہم آپ سے اور گزارش کریں گے کہ آپ سی ایم صاحب سے اور پی ایم صاحب سے درخواست کریں کہ جو ہمارے کیمرہ مین ہیں اور ہمارے رپورٹرز ہیں، یہ بھی ہر اول دستہ ہیں، فرنٹ پہ ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی ویکسینیشن جو ہے آپ درخواست کریں ان سے کہ ان لوگوں کو بھی ویکسینیشن ہونی چاہیے، کم از کم ہمارے کیمرہ مین اور رپورٹرز جو ہر جگہ پہ فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ کچھ ایس او پیز جو چائنا کی طرف سے آئے، اور حکومت نے این سی او سی میں کچھ اپنی نیشنل پرائرٹیز اور قومی ترجیحات طے کی ہیں، اس میں ہیلتھ کیئر ورکرز اور ہیلتھ جو ہمارے شعبے سے، طب سے، پیرامیڈیکل اور ڈاکٹرز ہیں، ان کو پہلے فیز میں فوکس کیا۔ آپ کی اچھی تجویز ہے، اس کو میں اپنے لیٹر پیڈ پہ این سی او سی میں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب کوئی سیاسی مفاد کی بات ہوتی ہے تو حکومت سینٹ کے حوالے سے بھی ترمیم لانے میں دیر نہیں کرتی، جن عہدوں پر اس میں ہیلتھ کیئر ورکرز اور ہیلتھ جو ہمارے شعبے سے، طب سے، پیرامیڈیکل اور ڈاکٹرز ہیں، ان کو پہلے فیز میں فوکس کیا۔ آپ کی اچھی تجویز ہے، اس کو میں اپنے لیٹر پیڈ پہ این سی او سی میں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب کوئی سیاسی مفاد کی بات ہوتی ہے تو حکومت سینٹ کے حوالے سے بھی ترمیم لانے میں دیر نہیں کرتی، جن عہدوں پر کچھ آپ کہہ رہی ہیں کہ کریکٹر نہیں ہے اور وہ شخصیات گدوں کی طرح چمڑی ہوئی ہیں، اس حوالے سے آپ کیوں نہیں کوئی ترمیم لاتی کہ یار جن کا کردار نہیں ہے انہیں باہر نکالا جائے، یہ ٹھیکہ لے لیا کہ 5 سال تک وہ اپنا ہوتا ہے انجوائے کریں گی، اس کے بعد کوئی کارروائی ہوگی، اس حوالے سے کوئی ترمیم لائیں؟ دیکھیں یہ پریزیڈنٹ صاحب نے ریفرنس موو کرنا ہوتا ہے، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کو پارٹی کی طرف سے انسٹرکشنز جا چکی ہیں، اور وہ اس حوالے سے ریفرنس موو کرنے کے لیے جو قانونی مرحلے ہیں ان کو طے کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ ویکسین جتنے بھی ممالک ویکسین منگوا رہے ہیں ان کے جو سربراہان ہیں وہ پہلے خود لگوا رہے ہیں، اس کے بعد پبلک کو جو ہیلتھ ورکرز کو دے رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں نہ تو پرائم منسٹر نے لگوائی، پنجاب میں آغاز کیا، نہ ضلع پنجاب نے لگوائی۔ ہمارے جو سربراہان ہیں ان کو کس چیز کی دقت ہے، کس چیز کا خوف ہے؟ میں سب سے پہلے میں لگوانے کے لیے تیار ہوں، لائیں کس نے لگوانی، میں لگانے کے لیے تیار ہوں، میں سب سے پہلے لگواؤں گی، جلدی لگواؤں گی، مجھے لگا دیں وہ، میں اپنے آپ کو رضا کرانہ طور پہ پیش کر رہی ہوں۔ حکومت ہے جو اپوزیشن کے ہر قدم پہ ہر الفاظ پہ گھنٹوں پر جو ہے نا پریس کانفرنس کرتی ہے، جبکہ 3 سال گزر چکے ہیں، ابھی تک حکومت جو عام عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے۔ آئے دن ان کے اوپر کبھی پیٹرول کا بم گراتی ہے اور کبھی بجلی کا بم گراتی ہے،
हुकूमत कहती है, अवाम कहती है कि हमें ये चोर सिपाही वाला जो हुकूमत का मामला है, मगर आम आवाम को रिलीफ कब मिलेगी? डॉक्टर साहब इस तरह सवाल है, 2023 आप कह रही हैं कि आपकी गवर्नमेंट ने, पार्टी ने बहुत काम किया हम लोगों के लिए, लेकिन महंगाई जो है वो कम नहीं हो सकी। आपकी पार्टी का स्लोगन रहा आपकी गवर्नमेंट का 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर और लूटी हुई रकम जो है वो वापस लाई जाएगी। ये बताइएगा कितने लोगों को घर मिल सके, कितने लोगों को नौकरियां मिल सकी, और जो लूटी हुई रकम थी जिससे आप खानदान का जिक्र करती हैं, अगर उनसे कोई पैसे निकले हैं तो हमें भी बताएं। बहुत लंबी लिस्ट है जी, और कोई सवाल? वासिफ भाई जी आप भी कर ले ताकि मैं इकट्ठा जवाब दूं। पीडीएम का इजलास होने जा रहा है और एक काम साइन किया जा रहा है कि वो लॉन्ग मार्च पे लीड दे देंगे। हुकूमत लॉन्ग मार्च को टैकल करने के लिए रेडी है? देखिए मलिक साहब आप भी कुछ जवाब? हाँ अच्छा, अब चूँकि देखें पहली बात तो ये है कि ये आपका वैलिड कंसर्न है कि हमने 2.5 साल में तमाम चैलेंजेस जो 1 बाय 1 रिफॉर्म्स के साथ जुड़े थे, अब बाकी चीज़ें गिनवाते हैं, ये भी गिनवाया करें कि हमने इस गले सड़े निज़ाम से छुटकारा पाने के लिए भी आपसे मैंडेट लिया था और वो रिफॉर्म्स लाने का भी मैंडेट लिया था। उस रिफॉर्म्स को जिस अंदाज से लीगली, सोशली, इकनॉमिकली हम मुतारफ़ करवा रहे हैं और इस गले सड़े निज़ाम की सर्जरी करने में मसरूफ़ हैं, और जब आप सर्जरी होती है तो हमेशा पेनफुल होती है। ये हो नहीं सकता कि आप सर्जरी करें तो दर्द ना हो, तो ये उसी दर्द के साथ जुड़ा जो निज़ाम की सर्जरी में ये कब्ज़ा माफिया, ज़हीरा अंदोज़ माफिया, मिलावट माफिया, चीनी माफिया, आटा माफिया, ये और फिर कनीज़ माफिया, ये सारे वो माफियाज़ हैं जिससे हुकूमत नबरदज़मा होने के लिए पुरज़म भी है और मुसलसल कोशां हैं। जो आपने रिकवरी की बात की तो पहली दफ़ा जो आपने जिस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को आप हुकूमत के हवाले से क्रिटिसाइज़ भी करते रहे, उसकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी थी उसमें जो शायद आपकी आंखों से जो है वो ओझल हो गई। उसमें उन्होंने ये एडमिट किया कि पहली दफ़ा पब्लिक अकाउंट कमेटी जो ऑडिट पैरास जिनकी निशानदेही की हुई थी 300 अरब रुपया इस हुकूमत ने उन ऑडिट पैरास की मद में रिकवर किए। उसी रिपोर्ट में ये भी निशानदेही की उन्होंने कि 350 अरब रुपया जो है वो नैब ने रिकवर किया। जो एंटी करप्शन की तरफ से पंजाब के अंदर अब तक जो है वो कई अरब रुपए हम लूटे हुए रिकवर कर चुके हैं। अब देखना ये है कि जो चोर सिपाही की आप बात कर रहे हैं, वो चोर जो है वो सर्टिफाइड चोर है और वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ठप्पा लगाया हुआ है और वाइट कॉलर क्राइम करने के वो माहिर हैं और कारोबार करते रहे, कारोबारी कम्युनिटी के साथ गठजोड़ करके, और इनके साथ चेहरे इनके इस्तेमाल होते रहे, पीछे ख़ानदान और अपने बच्चों के अकाउंट इस्तेमाल होते रहे। तो लिहाजा वो उनसे निपटना, उन पे हाथ डालना, उनको कानून के कटहरे में ला के उनसे रिकवरी करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसके लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। कौम सब्र करे, हौसला ना हारे, तो इमरान खान जो है वो अपने हर वादे पे अमल करेंगे। जो आपने नौकरियों की बात की है, देखिए सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब में अब तक हमने लाखों अफराद को रोज़गार दिया और वो आप एक प्रेजेंटेशन सिर्फ मैं चाहूँगी कि सिर्फ नौकरियों पे हम आपको दें, हर महकमे की, कि हेल्थ में, एजुकेशन में, आपके फॉरेस्ट में, लाइफ स्टॉक में, तमाम महकमों में जो हमारे आने से लोगों के चूल्हे जले हैं उन अफराद की तादाद क्या है। इसके अलावा ऑफ कोर्स मीडिया भी उसमें शामिल होगा। जो आपकी तरफ से सवाल था पीडीएम का, देखिए पीडीएम जो है और घरों की आपने बात की तो 16 लाख रोज़गार तो सिर्फ हम ये रूडा के प्लेटफार्म से नया लाहौर शहर जो आबाद करने जा रहे हैं, हमारा टारगेट वहाँ है कि हमने उन रोज़गार को यकीनी बनाना है। और छोटे घर स्कीमें जितनी इस हुकूमत ने, अगर ये हमारी सोच अमली तौर पे तबीर की शक्ल ना इख्तियार करती तो
تو آج آپ کو کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر جو بوم ہے وہ نظر نہ آتا، اور ایک کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ 40 انڈسٹری جڑی ہے. تو یہ چونکہ گھر بنانے میں بھی آپ اپنا گھر بھی بناتے ہو تو 1.5-2 سال کا عرصہ لگتا ہے. تو یہ تمام جو گھر بنانے کا سلسلہ ہے اس عمل کا آغاز ہو چکا ہے. انشاءاللہ جلد اس کے مثبت اثرات آپ کے سامنے نظر آئیں گے. پی ڈی ایم جو اپنا گھر بنانے نکلی تھی، جو گروندہ بنانے نکلی تھی، اور جو مولانا صاحب کی بھاری بھرکم چھت اپنے سر پہ لے کے نکلے تھے، تو وہ جو ہے بنیادیں زمین بوس ہو چکی ہیں، نیاں بہہ گئی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جس بنیاد کی، جس بلڈنگ کی نیاں بہ جائیں یا بنیادیں ہل جائیں تو وہ بنیاد بلڈنگ کتنی مرضی مضبوط ہو وہ کھڑی نہیں رہ سکتی. تو پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنے ہی ہاتھوں گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں. تو جو اپنوں نے وہ نشے من پہ بجلیاں گرائی ہیں، وہ اس زمین کو، بلڈنگ کو، پی ڈی ایم کی کو زمین بوس کر چکی ہیں وہ بجلیاں. تو ہم وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں جو کرپشن فری ادارہ سینٹ، اس کے انتخاب کے لیے شو آف ہینڈ کا جو وزیر اعظم کا ایک جہاد ہے وہ جاری ہے. کوئی اس میں حصہ دار بن جائے تو 100 بسم اللہ، اور جو اس جہاد کو روکنے کے آگے کھڑا ہوگا تو ماشاءاللہ عوام کی عدالت اور لوگوں کی نظروں میں وہ انشاءاللہ اپنے حقیقی چہرے جو ہیں وہ عوام کے سامنے بے نقاب کر لے گا، اور قوم جان جائے گی کہ اس ملک کو، اداروں کو اور اداروں کے ساتھ جڑے جو شخصیات ہیں. عمران خان کیا چاہتا ہے؟ قانون کی عملداری چاہتا ہے اور ان کا اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے. اور یہ جو نسل در نسل غلامی کا شکار ٹولہ ہے، یہ اداروں کو اپنی یرغمالی میں لینا چاہتا ہے. تو یہ میچ انشاءاللہ 2023 تک جاری رہے گا. بہت شکریہ. واصف کر لے، علی پر پاس. جو حکومت ہے وہ سینٹ الیکشن میں بھی جو پی ڈی ایم ہے اس کی نیت بٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، اور جو آئے روز پیپلز پارٹی نون لیگ کا جو کوئی نہ کوئی ایم پی آ کے بیٹھا ہوتا ہے. لیکن دوسری جانب جو پی ٹی آئی کا اپنا ہم خیال گروپ ہے وہ بھی جو حکومت کی دیواریں گرانے کی کوشش کر رہا ہے. خاص طور پر جو داؤد سلیمانی اور جو خرم لگاری اور دیگر جو ہم خیال گروپ کے لوگ ہیں وہ تو وزیر اعظم کو، وزیر اعلیٰ کو ملنے کو تیار نہیں ہیں. اچھا، یہ آپ کی جو ہے نا ماشاءاللہ سے اپوزیشن کے جن کے ایم پی ایز کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کل انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور بھرپور تھوڑے لے کے، ڈنڈے لے کے پی ایم ایل این کی منجی ٹھوکی. تو باقی جو ہے وہ جو ہماری جن کی نشاندہی آپ نے کہی ہے، دیکھیں آپ عن قریب دیکھیں گے کہ ہمارے بھائی داؤد صاحب جو ہے، داؤد سلیمانی صاحب جو ہیں، وہ جلدی چیف منسٹر سے بغل گیر ہو رہے ہوں گے، جفی ڈال رہے ہوں گے، اور ان کی قیادت پہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہوں گے، کیونکہ ان کا سافٹ ویئر جلد اپ ڈیٹ ہو جائے گا.